کیا بخاری شریف کے اس حدیث سے یزید پلید کا جنتی ہونا ثابت کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے؟ بخاری شریف بالکل حدیث صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ نے آگے میں لکھا کہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا لہذا جنتی ہے۔ پوری قوم وہابیت کو چیلنج ہے کہ جو پہلا لشکر حضرت امیر ماویہ نے روانہ کیا قسطنطنیہ پر اس میں یزید تھا، پورے پاکستان کے دیوبندی جواب دے دیں کہ اس میں یزید تھا، ہرگز اس میں یزید نہیں تھا۔ سنیے اس کی شرح علامہ بدر الدین عینی نے کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 51 ہجری کا واقعہ، کہا گیا کہ یہ 52 ہجری کا واقعہ، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ مدینۃ القیصر استنبول حضرت امیر معاویہ کے زمان میں لشکر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون تھی ام حرام کہ جو بخاری کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا، یہ ان کے یہاں سو رہے تھے، ایک دم جاگتے ہوئے حضور اٹھے ہنستے ہوئے۔ ام حرام نے کہا حضور خیریت تو ہے؟ فرمایا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا جو مدینۃ القیصر میں جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، اول جیش جو پہلا لشکر جہاد کرے، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ ہے۔ اب آئیے صاحب یہ پتہ لگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ لگا کہ حضرت امیر معاویہ مدینۃ القیصر پر لشکر بھیج رہے تو حضرت ابو ایوب انصاری بہت ضعیف تھے، لگ بھگ ان کی عمر کوئی 90 سال کی ہوگی۔ ہوش لشکر میں چلے گئے کہ میں اس سے وہ بشارت جو حضور نے دی ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں میں وہ جنتی ہو جاؤں، کئی صحابہ کرام کریں لیجیے۔ اس کا عموماً کہا جاتا ہے کہ سپہ سالار اس کا یزید تھا اور یزید کی معیت میں یہ لشکر بھیجا گیا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس میں ابو ایوب انصاری جیسے سینئر صحابہ ہوں کیا ان کی کمان یزید کرے گا؟ اب مسئلہ یہ کہ کون اس کا سپہ سالار؟ اس کے سپہ سالار تھے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو سینئر صحابی ہیں، اس کے سپہ سالار یہ جب گئے تو یہ اول لشکر تھا، اول جیش یہ گیا، اس نے وہاں حملہ کیا، کچھ پریشانی کا شکار ہو گیا، کمک کی ضرورت پڑی، فوراً کسی نے آن کر امیر معاویہ سے کہا کہ وہ لشکر تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بخار اور مرض کا شکار ہو گیا، کمک کی بہت زیادہ ضرورت۔ یہ حالات جب یزید نے سنے تو علامہ ابن اسیر نے اس کی پوری قلعی کھول دی، کسی کو حوالہ چاہیے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار۔ علامہ ابن اسیر، یہ علامہ ابن کثیر اور جن کی البدایہ والنہایہ، یہ علامہ ابن اسیر ہیں کہ جن کی تاریخ کامل ابن اسیر جو ہے وہ موجود، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی یزید خوش ہونے لگا، بڑا اللہ کا شکر ہوا کہ میں نہیں گیا، اگر میں جاتا تو میں بھی ان کی طرح ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا۔ یہ اس نے بات کہی اور کہنے کے بعد چونکہ وہ شاعر بھی تھا اس نے 2-3 مصرے یہ کہہ دیے جس کے مصرے کا معنی یہی تھا کہ میں بھی ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا، ورنہ میں بھی جناب اگر جاتا تو پریشان ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے غیر مناسب بات کہی۔ یہ پرچی امیر معاویہ کو مل گئی، ان کے ہاتھ آ گئی، کسی پنک میں تھا، یہ چھوڑ کر پرچی چلا گیا کہیں، یہ پرچی امیر معاویہ کو مل گئی۔ انہوں نے جب پڑھا اس نے کہا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں امتحان میں تو ان سے ٹھٹا کر رہا ہے، ان کا تمسخر کر رہا ہے، ان کا مذاق کر رہا ہے، قسم خدا کی میں تجھے بھی بھیجوں گا۔ یزید کو بطور سزا بھیجا گیا، کیا سمجھے؟ اب لوگ زبردستی جنت میں گھسٹ رہے ہیں، یہ تو بطور سزا بھیجا گیا۔ اور پہلے لشکر کے سالار سفیان ابن عوف نے تاریخ کامل ابن اسیر کا مطالعہ کیجیے، جہاں یہ حدیث موجود ہے جو آپ نے حوالہ دیا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 410، میرا خیال ہے شاید صفحہ نمبر 410 نہیں ہوگا، اوائل ہی میں یہ حدیث، اور اس میں علامہ بدر الدین عینی کا اس پر کلام سنیے کہ کیا علامہ بدر الدین عینی نے کیا کلام فرمایا، اس پر وہ سن لیں، جس کا حاصل یہ ہے اس حدیث سے یزید جنتی نہیں۔ اچھا آپ کہیں حضور نے تو فرمایا کہ جو آدمی اس لشکر میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ، حضور کا ارشاد ہے جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنتی ہے، کیا مطلب ہوا
کہ جس نے بھی سردی میں 2 نمازیں پڑھی وہ جنت میں چلا جائے؟ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا، جو لوگ بھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کیا سب کے سب جنت میں چلے گئے؟ یہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ ہاں، اس کا اہل ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اور یزید جنت کا اہل نہیں، لہذا یہ بشارت یزید کے لیے نہیں ہے، اور یہ میرا نہیں، سارے اکابر علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے، سوائے ایک محدث کا کہ جس نے اتنا لفظ کہا صرف کہ اس میں ابن معاویہ کی کچھ مدحت پائی جاتی ہے، وہ لفظ بھی اتنا کہا ہے، اس محدث نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اگر یوں جنتی ہو جائے تو پھر تو کوئی جہنمی رہے گا ہی نہیں میرے بھائی، سب کے سب جنت میں چلے ہیں، کم سے کم لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ تو سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے اس کا اہل ہونا ضروری ہے، اور اس سے ایسے امور سرزد ہوئے کہ جس کا جنتی اس کو کہنا یہ ظلم عظیم ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا سنیے، درود شریف پڑھی میں۔ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں نقل فرماتے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو حضور کے سینئر صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے اقوال نقل کیے کہ یزید کے خلاف آواز ہم نے جب اٹھائی جب ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ اس کی بدکاریوں سے کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر نہ برسا دے، اس کی بدکاریاں بدکرداریاں اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پتھر کی بارش نہ کر دے۔ اس وقت ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور بے شمار چیزیں کہی جاتی ہیں۔ لوگ جو تو جنتی ہونے پر کتابیں لکھ دی، ایک صاحب نے کتاب لکھی سیدنا امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ، یہ تک کتاب لکھ دی گئی۔ ایک صاحب تھے جو مرمرا گئے، کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ بھی یزید کو امیر المومنین کہتے تھے اور رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو بالمشافہہ ان سے مل لیں۔ وہ جب ملنے کے لیے گئے انہوں نے مہمان نوازی کی، ان کو بٹھایا اور بٹھانے کا بیٹا یزید ذرا اپنی امی سے کہنا چائے بنا۔ وہ دیکھ رہا ہے یزید کو کہاں سے بلا رہا ہے، کم وقت تو پتا لگا کہ بیٹے کا نام یزید ہے۔ یعنی دشمنی حد ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی دشمنی میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں بلا نوا سے آمین کہیے، جو یزید کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں یزید کے ساتھ اٹھا۔ ہم تو حسینی، ہم تو حضرت حسین کے ماننے والے رضی اللہ عنہ، ہمارا حشر اللہ تعالیٰ امام حسین کے ساتھ۔ یہ ہو گیا آپ کی بخاری شریف کے یہ